ایک عالم دین نے درس و تدریس اور مسجد کی امامت کے پسی پشت ڈال کر بازار کی ایک دکان میں کام شروع کیا، اور سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں وہ کون سے 3 سوالات تھے۔ السلام علیکم ناظرین، صدائے دین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج میں بازار جوتا خریدنے گیا۔ دکان میں داخل ہوا تو مردانہ ویرائٹی کی جانب سے ایک خوبصورت چہرہ، سفید ٹوپی، سنت سے سجی داڑھی اور سفید لباس میں ملبوس انسان نے خوش آمدید کہتے ہوئے مختلف ڈیزائن دکھائے۔ میں نے ان کا دینی حلیہ دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام ریحان ہے۔ آپ کی تعلیم؟ اس نے کہا، دینی تعلیم درس نظامی اور دنیوی تعلیم BA تک۔ کتنا عرصہ ہوا یہاں تک کام کرتے ہو؟ اس نے کہا، 2 ماہ ہونے کو ہے۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی اور کام نہیں ملا؟ اس نے کہا، ایک مدرسے میں معلم کے پیشے سے منسلک تھے اور قریب مسجد میں امام بھی تھے۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، بس اس مہنگائی کے باعث گھریلو حالات سے مجبور ہو کر رزق حلال کی تلاش میں ایک امام اور مدرسے کا استاذ ہونے کے ناطے اپنی تمام تر حدود خیال رکھتے ہوئے اس طرف رخ کیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا، ماہانہ تنخواہ 17,000 ملتے ہیں، روزانہ کا 100 روپیہ اور کمیشن الگ ہے۔ مسجد اور مدرسے سے کل تنخواہ کتنی تھی؟ امام نے افسردگی کے عالم میں بتایا، 8,000۔ میں خاموش ہو گیا، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ مجھ سے صرف اتنا ہو سکا کہ جوتوں کا ڈبہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ اصرار کرتے رہے کہ میں پہنا کر چیک کرواتا ہوں۔ میری ڈیوٹی ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ ان ہاتھوں کو بوسا دو۔ کسی وقت یہ ہاتھ مقدس کتابیں، قرآن، تفاسیر، احادیث مسائل اور دیگر اسلامی کتب اٹھایا کرتا تھا، لیکن آج وہی ہاتھ جوتے اور چپل اٹھانے پر مجبور ہے۔ انہوں نے بھی مدرسے میں اتنے ہی کتابیں پڑھے، اتنے ہی سال لگائے، اور صرف اس کا نام مدرسے یا دین سیکھنے کی اتنی بڑی سزا تو نہ دے۔ صبح شام خود پڑھنے اور تحقیق کا درس دینے والوں سے پوچھے کہ وہ علمی درسگاہ کیوں گئے، گھر کیوں نہ سیکھا۔ مولوی لفظ کا مذاق بند کرے، علماء کی عزت کرے، ان کی قدر کرے، انہیں اتنا اسود حال تو بنائے کہ وہ فکر معاش کے جیلیوں کی جگہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ کو دینی شعور باہم پہنچائے۔ ناظرین، اب آتے ہیں کہانی کی دوسری پہلو۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں ہمیشہ 3 سوال کھٹکتے رہتے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، کیونکہ ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ بادشاہ کے سگے بیٹے نہیں، بلکہ بادشاہ نے اپنے تخت و تاج سنبھالنے کے لیے کسی دوسری کا بیٹا پالا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ علماء واقعی انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ تو خود بے اختیار قوم ہے، انبیاء کا وارث تو بادشاہ یا کسی با اختیار آدمی کو ہونا چاہیے تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں۔ انہی 3 سوالات کو ذہن میں لے کر وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک طالب علم کو دیکھا جو کتاب ہاتھ میں لے کر ایک کباب فروش کے دیے کے پاس کھڑا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو یہ طالب علم دیے کے ذرا قریب ہو جاتے ہیں، زیادہ آگے بھی نہیں جا سکتے، کہیں کباب فروش یہ نہ کہہ دے کہ بھائی لینا نہیں تو پھر کھڑے کیوں ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ منظر دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ مشعل یعنی چراغ اس طالب علم کو دیا جائے۔ خود اندھیرے میں گھر تشریف لے آئے۔ اسی رات خواب میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور سلطان محمود غزنوی کے 3 سوالوں کے جواب مل گئے۔ معلوم ہے جملہ کیا تھا؟ اے سبکتگین کے بیٹے، تیرے جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو نے انبیاء کے وارث کو چراغ دیا، لہذا کسی اللہ والے سے دوستی لگائے، اس کی گزر بسر جانے اور اپنی ذمہ داری سمجھے۔ ہم سیکھ نہیں سکتے تو سکھانے والے کی ہمت بن کر صدقہ جاریہ تو کما سکتے ہیں، ثواب کے لالچ میں ہی صحیح نیکی کی تجارت کرے۔ امام مسجد، عالم دین کسی بھی اللہ والے کی گھر کے افراد اور اس کی آمدن پوچھ کے جیسا اپنا گھر کا بجٹ بناتے ہیں ذرا اس کا بھی بنا دے۔ خدا اپنے علماء کی عزت کرے، اپنے مسجد امام کی عزت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔